اب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ اس آدمی پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ یہ ضروری ہے نا کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے. یا اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ مجھ پر قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو جب ہمیں یہ شرائط پتہ ہوں گی تو ہم ان کو دیکھتے ہوئے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو قربانی واجب ہونے کی یہ شرائطیں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلی کیا ہے کہ اسلام، یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، اسلام ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو غیر مسلم ہوگا اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. اس کے بعد دوسری شرط کیا ہے کہ اقامت، یعنی مقیم ہو. مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. اب اگر مسافر آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھ پر قربانی واجب ہے، تو ہم کہیں گے قربانی آپ پر واجب نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ مقیم ہونا شرط ہے، اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی. اچھا، تیسری تونگری، یعنی مالک نصاب ہونا، غنی ہونا. مالک نصاب اگر نہیں ہے بندہ، جتنے پیسے انسان کے پاس ہوتے ہیں اور اس پر قربانی جا کے واجب ہوتی ہے، اگر اتنا پیسے انسان کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. یعنی وہ مالک نصاب نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. اچھا، اسی طرح حریت، یعنی آزاد ہونا. پہلے غلام ہوتے تھے، اب نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ پہلے ہوتے تھے غلام. تو حریت یعنی آزاد ہونا یہ بھی شرط ہے. جو آدمی غلام ہوگا اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. غلام پر قربانی واجب نہیں ہے، آزاد ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح جو فتویٰ ہے جس مسئلے پر یہ بتا رہا ہوں کہ بالغ ہونا بھی شرط ہے. جو نابالغ بچہ ہے اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے. چھوٹا بچہ ہے جو بالغ ابھی تک نہیں ہوا تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ شرائط ہے، آپ کو پتہ چل گئی. اب یہ شرائط آپ جب کسی میں پائیں گے، دیکھیں گے کہ یہ شرائط اس میں پائی جاتی ہیں اس شخص میں، تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. تو جس شخص میں یہ شرائط نہیں ہوگی، ایک بھی کسی شخص میں اگر شرط نہیں پائی گئی تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. لیکن جس میں یہ تمام شرائط پائی جائیں گی تو اس پر قربانی کرنا لازم ہوگا، اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا.